السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان شریف کا 21واں روز ہے اور تفسیر قرآن کا 21واں سبق ہے۔ کل ہم لوگوں نے بات کی تھی سخی اور بخیل کے سلسلے میں اور اضاعت مال کے سلسلے میں، اور آج ہم لوگ بات کریں گے اس پر کہ ایک آدمی ضرورت مند ہو اور وہ اپنی ضرورت کے لیے کسی سے مانگ کرے تو ایک مسلمان کا اخلاقی ذمہ ہے کہ اس کی ضرورت کو پورا کرے، اور اگر وہ اس کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا تو پسندیدہ الفاظ کہہ کر کے اس سے ٹالنے کی کوشش کرے۔ آنے والے کی ڈس رسپیکٹ کرنا یا بے عزتی کرنا یہ شریعت اسلامی میں جائز نہیں ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ کے پاس میں اگر کوئی مانگنے کے لیے آتا تو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کوئی سوال کرتا تو آپ کسی کے سوال میں لا نہیں کہتے تھے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ ہمارے اعلیٰ حضرت نے اس کو یوں فرما کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ کسی بھی سائل کو آپ منع نہیں فرماتے تھے، جو جتنا مانگتا تھا اس کو اتنا دیتے تھے۔ خوبی تو یہ تھی کہ جو جتنا مانگتا تھا اسے آپ اتنا عطا فرماتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بظاہر کچھ نہیں ہوتا تھا، اور ایسی صورت میں کوئی مانگنے والا آ کر کے مانگتا تھا تو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم اسے منع نہیں فرماتے تھے۔ وہاں آپ کے پاس میں دو آپشن ہوتے تھے۔ ایک تو یہ کہ آپ اپنے صحابہ سے فرماتے تھے کہ اگر تم میں سے کسی کے پاس ہو تو اس کے سوال کو پورا فرما دو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ذریعے سے اس کے سوال کو پورا فرما دیا کرتے تھے۔ اور کوئی پاس میں نہیں ہوتا تو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم اس سے یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ابھی نہیں ہے، لیکن ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس میں آئے گا تم آ کر کے ہم سے لے جانا۔ لیکن حضور اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ نہیں فرماتے تھے کہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم نہیں دیں گے، یہ فرماتے تھے کہ جب آئے تب آ کر کے لے جانا۔ تو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کسی سائل کو منع نہیں فرماتے تھے۔ اور
اللہ تبارک و تعالی نے بھی نبی اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے یہی فرمایا تھا کہ اما السائل فلا تنہر، محبوب سائل کو جھڑکنا نہیں، مانگنے والے کو بے عزت مت کرنا، اسے رسوا مت کرنا، اس کے سامنے کوئی ایسا رویہ مت اپنانا کہ اس کا دل ٹوٹ جائے کہ اولاً تو وہ یوں بھی پرابلم میں ہے تبھی تو آپ سے مانگنے کے لیے آیا ہے، اس ضرورت میں ہے تبھی تو وہ مانگنے کے لیے آیا ہے، اور پھر آپ اس کو جھڑک دو تو یوں تو پریشان ہے اور اس کی پریشانی اور بڑھ جائے گی کہ آپ نے اس کو جھڑک دیا۔ اگر آپ اس کو بن سکے تو اچھے الفاظ کہو، اچھے کلمات کہو، تو اگر نہیں بھی دیں گے تو اچھے کلمات کے ذریعے سے اس کی دلی تسلی ہو جائے گی، تو پھر اس کو تھوڑا سا احساس کم ہو جائے گا۔ نہ دینا اور پھر جھڑک دینا، تو نہ دینے سے بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جھڑک دینے سے نہ دینے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن نے ان تمام چیزوں کو جمع کر کے بیان فرمایا ہے۔ تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے دینے والوں کو جب وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو کتنا گناہ بڑھا کر کے ان کو بدلہ دیا جاتا ہے۔ پہلے تو اللہ نے اس کے ذریعے سے ان کو ترغیب عطا فرمائی کہ دو خدا کے راستے میں، تم نقصان میں نہیں ہو، تم بہت بڑے نفع میں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو کئی گنا زیادہ کر دے گا۔ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قحط پڑا ہوا تھا تو اپنا مال منگوایا، وہ بہت بڑے بزنس مین تھے، تو انہوں نے اپنا ایک مال کا پورا کئی کامل کے اوپر ان کا مال آیا، تو لوگوں نے پہلے سے آ کے کہا دوسرے چھوٹے بزنس کرنے والوں نے کہ آپ ہمیں اتنے میں دے دو، آپ ہمیں اتنے میں دے دو، آپ ہمیں اتنے میں دے دو، تو آپ کہتے نہیں تم لوگ بہت کم قیمت لگا رہے ہو، بہت کم قیمت لگا رہے ہو۔ تو حضرت عثمان غنی سے لوگوں نے پوچھا کہ اچھا آپ کتنا لینا چاہتے ہیں، کتنا گنا منافع لینا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا 10 گنا، جو میری چیز کی قیمت ہے اس کا 10 گنا بدلہ ہمیں چاہیے۔ لوگوں نے کہا کہ ایسا تو کیا ہوگا، ڈبل کوئی دے سکتا ہے لیکن اتنا زیادہ تو کوئی نہیں دے سکتا ہے، کوئی نہیں خریدے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے خریدنے والا۔ کہا کون؟ کہا میرا رب، میں اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، لوگ ضرورت مند ہیں، میں اس کو بیچتا نہیں ہوں، میں غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، اور میرے رب نے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، میرے رب نے فرما دیا ہے کہ جو ایک نیکی لائے میں اس کو 10 گنا بدلاتا فرماؤں گا۔ تو میرا رب اس کو 10 ٹائمز زیادہ دے کر کے مجھ سے خریدے گا، تو میں تمہارے ہاتھ تھوڑے تھوڑے نفع میں کیوں بیچوں؟ میں زیادہ نفع لینا چاہتا ہوں، اس لیے میں غریبوں کے درمیان اسے تقسیم کر دیتا ہوں۔ پھر آپ نے حکم فرما دیا کہ بس غریبوں کے درمیان میں اس کو تقسیم کر دو، ہر ایک کی ضرورت اس مال کے ذریعے سے پورا کر دو، اور آپ نے سب بانٹ دیا، کسی کو بیچا نہیں، بیچا مگر لوگوں کے ہاتھ نہیں بیچا، اللہ کے ہاتھ میں بیچا، غریبوں کی ضرورت پوری کر دیا کہ رب نے فرما دیا ہے کہ وہ کم سے کم 10 گنا بدلہ عطا فرمائے گا، اور زیادہ سے زیادہ وہ تو اللہ تعالی عالم، چاہے تو وہ 1 درہم میں تمہیں جنت عطا فرما دے، وہ اس کی رضا پر ہے۔ لیکن قرآن پاک نے 700 گنا تک بیان فرمایا، حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ اللہ 10 سے لے کر کے 700 گنا تک بدلہ عطا فرماتا ہے۔ قرآن نے بھی اگزامپل دے کر کے بیان کیا ہے، یہ ایک ترغیب ہے، ایک شوق ہے اللہ کے راستے میں دلانے کا کہ وہ آپ کے لیے بہت زیادہ آخرت میں اس کا بدلہ آپ کو ملنے والا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانہ کی طرح ہے جس نے اگائے 7 بالی،
ہر بالی میں 100 دانے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بالی میں 100 دانے، ایک دانے سے کتنے ہو گئے؟ 7 کنٹی جسے کہتے ہیں، جس میں وہ دانے لگتے ہیں، اپنے گجراتی میں اس کو ڈونڈا وغیرہ بولتے ہیں، تو اس میں دانے لگتے ہیں۔ تو فرما کہ اس نے ایک دانہ لگایا، اللہ نے اس کا پلانٹ جو بار کیا تو ایسا بنایا کہ اس کے اوپر 7 بالیاں آئیں، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے اندر رہتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ 7 بالی میں کتنے ہوئے؟ 700 دانے۔ فرما کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ لگایا اور بدلے میں اللہ نے اگا کر کے اس کو 700 دانے عطا فرما دیے، تو ایک دانہ 700 دانہ بدلے میں لے آیا۔ اس کی مثال ایسی ہے، جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ نقصان میں جا رہے ہیں، در حقیقت بہت بڑے فائدے میں جا رہے ہیں، اور 700 گنا بدلہ دے کے تم سے کون خریدے گا؟ دنیا میں ہے کوئی جو 700 ٹائمز تمہیں اس کا بدلہ دے کے خریدے؟ کوئی نہیں ہے، مگر رب فرماتا ہے کہ ہاں میری بارگاہ میں آ اور 1 پاؤنڈ دے تو میں اپنی بارگاہ سے 700 گنا اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس آسمان و زمین کے خزائن ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ فرماتا ہے ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس میں، خدا کی بارگاہ سے خزانے میں کوئی کمی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس نے اتنی بڑی دنیا بسائی، اتنے لوگوں کو کھلایا، اتنے جانوروں کو کھلایا، اتنی مخلوق کو کھلایا، کیا کچھ کم ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ ہاں وہ کم کرنا چاہتا ہے تو کم کرتا ہے، ورنہ کم ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ ہر چیز کے اللہ کے پاس میں خزانے موجود ہے۔ تو تم اللہ کے راستے میں دو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے تم کو گنا گوں بدلہ عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے 700 کے اوپر اس کا بدلہ آ کے رک نہیں گیا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اللہ چاہے تو اس میں بھی اضافہ فرما دے کہ تمہیں 700 گنا سے زیادہ بدلہ عطا فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ میں خزانے میں کوئی کمی نہیں، اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دو تو اس کا ثواب آپ کو کئی گنا ملے گا، دنیا میں بھی آپ محفوظ رہو گے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال کر کے اس کو مضبوط کیلوں کے اندر بند کر دو۔ حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے کر کے اس کو مضبوط کیلوں میں بند کر دو، مضبوط لاکر میں اسے رکھ دو، کوئی اسے نکال نہیں سکتا ہے، کوئی اسے لوٹ نہیں سکتا ہے، کوئی اسے چرا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ تم نے زکوٰۃ مال کی ادا کر کے اسے اللہ کی حفاظت میں دے دیا ہے، اور وہ ایسا مضبوط قلعہ ہے ہمارے لیے کہ اب اس کو کوئی پھلانگ نہیں سکتا، کوئی اسے توڑ نہیں سکتا، کوئی ہمارے مال کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے کہ کبھی کبھی آپ کے مال کو دنیا میں بھی بڑھا دیا جاتا، اللہ کے راستے میں دیتے جاؤ آگے بڑھے گی۔ آپ دنیا میں اگزامپل تو بہت سارے قائم کرتے، بھائی فلاں آدمی فضول خرچی کرتا تھا اس لیے غریب ہو گیا اور سب اس کا مال تباہ ہو گیا، فلاں آدمی جوا کھیلتا تھا اس لیے اس کا مال تباہ ہو گیا، فلاں آدمی شراب پیتا تھا اس لیے اس کا مال تباہ ہو گیا۔ تو ایسے اگزامپل آپ دنیا میں بے شمار لائیں گے، بڑی دنیا بھری پڑی ہے اس میں کہ ملٹی ملینر بھی روڈ پر آ گئے ہیں ان سب خرابیوں کی وجہ سے۔ مگر ایک ایگزامپل لا کر کے بتا دو کہ آپ یہ کہہ کر کہو کہ بھائی فلاں آدمی اللہ کے راستے میں بہت دیتا تھا اس لیے برباد ہو گیا، فلاں آدمی نے اللہ کے راستے میں خزانے لٹا لیے اس لیے مفلوق الحال بن گیا۔ ایک ایگزامپل دنیا میں لانا مشکل ہے،
نہیں لا سکتے، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں دینے والے کو اللہ زیادہ دیتا ہے، دنیا میں بھی اس کے مال کی، اس کی دولت کی، اس کی اولاد کی، ہر چیز کی اللہ حفاظت فرماتا ہے، اور پھر آخرت میں تو اس کو دینے والا ہے۔ جیسے 15ویں سپارے میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، دیوار والا، 16ویں سپارے کے پہلے رکوع میں، کہ دیوار کسی کی ٹیڑھی تھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو اپنا ہاتھ لگا کر کے سیدھا کر دیا، چونکہ اللہ نے ان کو ایسی طاقت عطا فرمائی میریکل کی کہ وہ جو ارادہ فرماتے ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے دیوار ہاتھ مارا تو دیوار بالکل سیدھی ہو گئی، حالانکہ وہ اتنی خراب ہو گئی تھی کہ ابھی ٹوٹ جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ان لوگوں سے پیسہ نہیں لیا دیوار سیدھی کیا؟ تو کہا موسیٰ میں نے آپ سے منع کیا تھا نا کہ میرا کام دیکھتے جاؤ، کسی چیز پر آپ کو سوال نہیں کرنا ہے، بس آپ صبر سے دیکھتے جاؤ، ریزن آخر میں بتا دوں گا۔ پھر آخر میں انہوں نے ریزن بتا کہ یہ جو دیوار تھی نا یہ ایک یتیم کا گھر ہے، یا یتیم لوگ رہتے ہیں، اس کا باپ بڑا دیندار پرہیزگار تھا، اس کے باپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ خزانہ، کچھ پیسے جمع کر کے ایک کسی ہانڈی میں بن کر کے اس دیوار کے اندر لگا دیے ہیں اور دیوار کے اندر چون دیے، اور اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میرے مولا میرے بچے جب بڑے ہو جائے نا تو یہ خزانہ میرے بچوں کے پاس میں پہنچا دینا۔ اب یہ دیوار گرنے کے قریب تھی، اگر یہ گر جاتی تو ان کو پتا بھی نہیں چلتا، وہ پیسے باہر گرتے، لوگ اٹھا کے لے جاتے اور بچوں کو ملتا نہیں۔ وہ دیندار تھا، وہ پرہیزگار تھا، تو میرے رب نے مجھے کہا کہ اس کی دیوار کو سیدھا کر دے، اس کے اندر جو خزانہ ہے اس نیکوکار آدمی کا ہے، اور اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اس کے بچوں تک پہنچانا ہے، تو وہ بچے بڑے ہوں گے تب ان کی رسائی وہاں تک کریں گے، ابھی اس کا خزانہ گرنا بھی نہیں چاہیے، ان کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ بچوں کے ہاتھ لگے گا تو وہ یوں ہی خراب کر ڈالیں گے، اس لیے اللہ نے حفاظت فرمایا۔ اب اندازہ لگاؤ، یہ دیوار میں خزانہ ہے، باپ نے چھپا کے رکھا ہے، اپنے بچوں کے لیے امید بنا کے رکھا ہے، وہ تو مر جا رہا ہے مگر رب سے وصیت کر کے جا رہا ہے، رب اس کی حفاظت کر کے ایک ولی کے ذریعے سے کرامتاً اس کی دیوار کو سیدھا کرا کر کے اس کے خزانے کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو اللہ کے حوالے کرو تو نقصان نہیں ہوگا، ہر نقصان سے آپ کے مال کو بچا لیا جائے گا۔ اس لیے دنیا میں آپ ایگزامپل لوگوں کے گناہوں میں تو قائم کر سکتے ہیں کہ گناہوں کی راہ میں پیسہ دے کر کے کوئی ہلاک ہو گیا، اللہ کے راستے میں دے کر کے کوئی آدمی کنگال ہو گیا، ایسی مثال آپ دنیا میں قائم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہاں اللہ کو دینے والا نقصان میں نہیں جاتا، اور ہر حال میں اس کے مال کی اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے۔ ثواب بیان فرما دیا گیا۔ اب آگے طریقہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر تمہارے پاس میں نہیں ہے یا تم نے دوسروں کو دے دیا، کسی کے پاس دینے کے لیے تم نے نہیں رکھا ہے، تمہارا جو ایک ٹارگیٹ تھا وہ تم نے پورا کر دیا ہے، باقی تم دینا نہیں چاہتی، اور نفل میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ زبردستی نہیں ہوتی، بھئی آپ کی چوائس پر رکھا جاتا ہے کہ دو اللہ کے راستے میں، کسی کو ضرورت مند کو یعنی مایوس مت لوٹاؤ، مگر تمہارا ٹارگیٹ پورا ہو گیا تو زبردستی بھی نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ تو اللہ فرماتا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ اللہ فرماتا ہے اور جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دینے کے بعد میں احسان نہیں رکھتے، نہ تکلیف دیں، ان کا نیک، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ یعنی دینا دے دیا، دینے کے بعد میں فقیر پر احسان نہیں جتاتے ہیں،
یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں نے تجھے دیا، یا پھر اس کو دباؤ میں لا کر کے اذیت دینا کہ بھائی ہم تمہیں زکوٰۃ دیتے ہیں، میرا یہ کام کر دو، وہ کام کر دو، یہ کر لاؤ، وہ کر لاؤ، اور نہیں کرو گے نا تو آنے والے سال ہم تم کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ دباؤ میں لایا، اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ یا پھر اس نے کہیں کھڑا ہوا تھا تو آپ نے کہہ دیا کہ یہ دیکھو اس آدمی کو، اس کو تو ہم پالتے ہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھیک مانگتا ہے، کنگال ہے، اس کی لک آفٹر ہم کرتے ہیں۔ اب سب لوگوں کے درمیان تم نے اس کو یہ کہا تو اس بیچارے کو بہت اس کی دل شکنی ہوئی، اس کو اذیت ہوئی دلی اعتبار سے، یار دیا تو صحیح مگر یہ لوگوں کے درمیان کیا کر کے ہم کو ذلیل کر رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہیں جو تم نے اللہ کے راستے میں دیا ہے تو تم نے اس فقیر کو نہیں دیا ہے، تم نے اپنے لیے دیا ہے کہ اس کا بدلہ رب کے پاس سے تمہیں ملے گا، تم نے اس کو دے نہیں دیا ہے، تم اس کو دیتے ہو مگر حقیقت میں یہ قرض ہے جو تم اللہ کو دیتے ہو، جو فقیر کو دے رہے ہو وہ قرض ہے جو تم اللہ کو دے رہے ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے تم نے تو قرض اللہ کو دیا ہے، تمہیں تو بدلہ اللہ کے پاس سے کئی گنا اس کا لینا ہے، تو اس فقیر کو تم اذیت دو گے، اس پر تم کیوں احسان جتاؤ گے، اور تم اسے کیوں کہہ بتاؤ گے تم نے اس کو نہیں دیا ہے، میرے کہنے سے اس کو دیا ہے، میرے پاس سے کئی گنا تمہیں لینا ہے، تو تمہیں تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ نے اس کے بدلے تمہارے مال کو کئی گنا بنا کر کے تمہارے نام پر وہاں لکھ دیا ہے کہ 1 پاؤنڈ کا 700 پاؤنڈ تمہیں خدا کے پاس سے لینا ہے، تو تم تو شکر مناؤ کہ اللہ شکر ہے اس فقیر کا، یہ میرے در پر آیا، میں نے اس کو 1 پاؤنڈ دیا اور اس کے عوض میں تو نے تیری بارگاہ میں میرے لیے 700 پاؤنڈ کا بدلہ رکھ دیا، میرے مولا اس کا شکر ہے کہ دیا تو میں نے 1 ہے اور اس کے عوض میں تو مجھے 700 دے گا، تو پھر تم احسان کیسے جتا سکتے ہو؟ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کو 1 دے کے 700 لینا ہے، تو تم احسان جتا کے تم اس کو تکلیف دے کر کے تم یہ چاہتے ہو کہ اب بدلہ مل جائے گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اب نہیں ملے گا، اگر تو نے دیا بھی ہے لیکن فقیر پر تو نے احسان جتایا یا فقیر کو دینے کے بعد میں تو نے اذیت دی اور اس کی عزت کو پامال کیا، تو میں تیرے دیے ہوئے مال کے بدلے کو بھی ضائع کر دوں گا، اور گناہ تو تیرے سر پہ الگ سے لکھا جائے گا، تیرے مال کا بدلہ نہیں ملے گا کہ تو نے میرے پاس سے لینے کے لیے اس کو دیا تھا، تو پھر اس کو ستایا کیوں؟ اور ستات اس کا مطلب تو نے مجھے دیا ہی نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر دے کر کے فقیر کو ستایا جائے تو فقیر ناراض بعد میں ہوتا ہے، اللہ ناراض پہلے ہوتا ہے، اس لیے کہ تم نے خدا کے نام پر دے کر کے اس کو ستایا ہے تو اللہ کو بھی پسند نہیں آتا ہے۔ درمیان میں خدا کو رکھ کر کے کسی کو ستایا نہیں جاتا، درمیان میں خدا کو رکھ کر کے کسی کو منایا جاتا ہے، یہی ترکیب اسلام کی۔ ستانے کے لیے اللہ اور رسول کے نام استعمال نہیں کیے جاتے ہیں، دنیا کو اٹھانے کے لیے، دنیا کو بنانے کے لیے، دنیا کو خوش کرنے کے لیے، دنیا کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ اور رسول کے نام استعمال کیے جاتے، بجائے اس کے تم نے خدا کو درمیان میں رکھا اور اس فقیر کو اذیت دی۔ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، رب کا نام اذیت کے لیے نہیں آتا ہے، رب کا نام تو خوشی پہنچانے کے لیے آتا ہے۔ تمہیں تو دے کر کے بھی اس کو کہنا چاہیے تھا کہ شکریہ تمہارا، تم نے ہمارے 1 درہم کو قبول کیا، 1 پاؤنڈ کو قبول کیا، اس کے عوض میں میرا رب مجھے بہت عطا فرمائے گا، اگر تو نہیں لیتا تو میں بھی بدلہ نہیں پاتا، تیرے لینے کی وجہ سے میں بدلہ پا رہا ہوں، تو تمہیں اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ اگر نہیں کیا تو اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ احسان نہیں جتاتے ہیں دینے کے بعد اور فقیر کو اذیت نہیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس میں ثابت ہو گیا ہے، رب نے قبول کر لیا ان کا صدقہ، جو دینے کا وعدہ کیا ہے رب ان کو دے گا۔ اب ان کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے کہ اب مال لاس میں جائے گا یا نقصان میں جائے گا یا بینک بند ہو جائے گا، بینکرپسی ہو جائے گی، کچھ نہیں، ڈرنا نہیں، مضبوط قلعہ ہے رب کے پاس، وہاں تم نے اپنے مال کو محفوظ کیا ہے، رب کو دیا ہے قرض کے طور پر۔ ہے کوئی جو رب کے خزانے میں جانے کے بعد میں اس کو لوٹ لے جائے یا اس کو چرا لے جائے؟
یا تمہارے بدلے کو ضائع کر دے، نہیں، اپنے ایمان کو سلامت رکھنا، تو وہاں تیرے بدلے کو کوئی ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ نے اعلان فرما دیا، رب کے پاس رکھا ہے نا، اب خوف مت کرنا، اب غم مت کرنا کہ کیا ہوگا، وہاں کوئی نقصان نہیں ہے، تمہارا بدلہ تمہیں جیسا رب نے کہا ہے نا ایسا ہی وہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو اور تسلی دیا، مگر اذیت مت دینا اس کو۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس میں نہیں ہے اور کوئی مانگنے کے لیے آ گیا تو واجب صدقات ہے وہ تو تمہیں دینے پڑیں گے، زکوٰۃ ہے تو دینی پڑے گی، لیکن تم نفل ہے تو نفل میں تو اسلام نے کوئی زبردستی تو رکھی نہیں ہے۔ پھر بھی کوئی فقیر کبھی کبھی آتے ہیں، زبردستی کر جاتے ہیں، ان کی اپنی ضرورت کی وجہ سے وہ لوگ آپ سے بس مانگتے ہیں کہ نہیں زبردستی دو، جیسا کہ اس نے ہمارے پاس میں قرض رکھا ہے وہ لینے آیا۔ کبھی کچھ فقیر ایسے بھی زبردستی لینے والے ہوتے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، آیا ہے تیرے در پر، وہ تجھے نقصان پہنچانے نہیں آیا ہے، وہ تھوڑا سا دنیا کا لے کر کے تیری آخرت میں بہت بڑا فائدہ دینے کے لیے آیا۔ اب تیرے پاس نہیں ہے یا زبردستی نفل میں نہیں ہوتی ہے، اس لیے اللہ یہ تو نہیں کہے کہ دے ہی دے، اب تیری چوائس پر ہے، تجھے چاہیے تو دے اور نہیں چاہیے تو اب اللہ فرماتا ہے پھر بھی تو نہیں دینا چاہتا ہے تو جھڑکنا نہیں، اس کی ڈس ریسپیکٹ مت کرنا، کوئی نازیبا بات اسے مت کہنا، اس لیے کہ تمہارے در پر بھیک مانگنے کے لیے آنے والا میری طرف سے آتا ہے، میں نے اس کو بھیجا ہے، جا وہاں اور اس کو آخرت کے ثواب سے نواز دے۔ آیا ہے فقیر دنیا میں بھیک مانگنے کے لیے، مگر حقیقت میں وہ دنیا مانگ کر کے تمہیں آخرت دے رہا ہے۔ دیکھا ہے کوئی ایسا سودا کہ دنیا لے اور آخرت تمہیں عطا کر دے؟ ایک فقیر جب تمہارے دروازے پر آتا ہے تو وہ دنیا لینے آتا ہے مگر آخرت دینے کے لیے آتا ہے، بہت بڑا سودا ہے، وہ فنا کی دنیا لیتا ہے، باقی کا بدلہ تمہیں دینے کے لیے آتا ہے۔ اس لیے فرما جھڑکنا نہیں، اگر نہیں دینا ہے تو اللہ فرماتے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ اچھی بات بولنا، اللہ فرماتا ہے اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا۔ اگر نہیں دینا ہے تو کہہ دو کہ سائیں ابھی دینے کی گنجائش نہیں ہے، بعد میں کبھی تشریف لائے گا تو انشاءاللہ ہم تمہارے بارے میں دیکھیں گے، خیال رکھیں گے، مگر ابھی تھوڑا مہلت دینا۔ تو آپ نے منع کیا اس کو، یہی کہا کہ نہیں، مگر آپ کو کہے چلو جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، کچھ نہیں دوں گا، نہیں ملے گا تمہیں، تو اس کو کتنی اذیت ہوگی۔ حالانکہ یہ بھی ہم جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب وہی ہے، بھائی سائیں ابھی گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی تمہارے طرف توجہ کریں گے، تو ابھی ہمیں مہلت دو، انشاءاللہ بعد میں تمہیں خوش کر دیں گے۔ تو آپ نے اس کو ٹالا ہی ہے، مگر الفاظ وہاں جھڑکنے کے ہیں کہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اور یہاں بھی الفاظ ہیں منائی کے، مگر ایک محبت کے ساتھ میں منع کیا جا رہا، آنے والے زمانے میں امید دے کر کے منع کیا جا رہا، تو اس کے دل کو تھوڑا سا اچھا لگتا ہے، چلو ابھی نہیں دیا ہے کوئی بات نہیں ہے، پھر کبھی آئیں گے تو انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے زمانے میں خوش کر دیں گے، لیکن ابھی تو اس کے دل کو تسلی ملی نا، وہ اپنے آپ کو مایوس کر کے رہ جاتا ہے۔ تم نے اچھے الفاظ بولے تو وہ امید کے ساتھ میں جاتا ہے، ابھی نہیں تو بعد میں ملے گا۔ یہ ہمارا رب سکھا رہا ہے ہم کو۔ وَمَغْفِرَةٌ، اور اگر وہ مانگنے میں زبردستی کر رہا ہے، نہیں تمہیں دینا ہی پڑے گا، نہیں تمہیں دینا ہی پڑے گا، میں حاجت مند ہوں، میں ضرورت مند ہوں، دینا ہی پڑے گا۔ کبھی ہوتا ہے ایسا کہ وہ اتنا محتاج ہوتا ہے کہ مانگنے میں اس کو زبردستی کرنی پڑتی ہے کہ بغیر اس کے نہیں ملے گا، اور وہ اپنی ضرورتوں کا لحاظ کرتا ہے کہ ادھر اس کے بچے بھیک مانگ رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں کہ ہمیں مل جائے، اس لیے وہ آپ سے زبردستی کر، تم کو معلوم نہیں اس کی حالت کیا ہے اور کیوں زبردستی کر رہا ہے۔ تو رب فرماتا ہے مغفرۃ، اگر وہ زبردستی کر رہا ہے اور تم دینا نہیں چاہتے ہو تو اچھے الفاظ میں ٹالو، اور اس نے اگر کچھ بول دیا ہے تو تم معاف کر دو، کچھ مت بولو، اس لیے کہ وہ خود
پریشان حال ہے، رب فرما رہا ہے، اس فقیر کے دل کی کیفیت رب بیان کر رہا ہے۔ ایک سب سے بڑی بات ہے، اس لیے کہ کسی کو مالدار بنائے کسی کو غریب بنائے رب کے فیصلے، اس کی حکمتیں وہ جانتا ہے، لیکن ہمارے دروازے پر آتا ہے وہ مانگنے والا بھی انسان ہی ہے اور مسلمان ہے تو رب کے نزدیک اور بھی پسندیدہ، تم اس کی حاجت کو نہیں جانتے ہو، نہیں دینا چاہتے ہو، تو اگر واجبہ نہیں ہے تو زبردستی نہیں ہے، مگر الفاظ تو ہیں، اس کے پیچھے تو پیسہ نہیں لگانا پڑتا ہے، زبان تو ہے، ان سے کلمات ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں لگانا پڑتا ہے، اگر نہیں دینا چاہتے ہو تو مت دو، مگر آنے والے کے دل کو توڑو نہیں، اور وہ اپنی ضرورت کی وجہ سے لاچار ہو کر کے زبردستی اگر تمہارے ساتھ میں سوال کرتا ہے تو چلو اس کی ضرورتوں کو لحاظ کرتے ہوئے یہ سمجھو کہ وہ بیچارہ ٹینشن میں ہے، نہیں ہے اس لیے ٹینشن میں ہے، وہ ٹینشن میں اس لیے اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیا بول رہا ہے کیا نہیں بول رہا ہے، وہ اپنے بچوں کی ضرورتوں کو دیکھ کر کے اس کا دماغ کام نہیں کر رہا اس لیے بول رہا ہے، مغفرت تو تم معاف کر دو، چلو کوئی بات نہیں ہے، وہ ٹینشن میں اس لیے بول گیا، ٹینشن میں اس لیے بول گئے، دو باتیں سکھائی، اچھی بات بولنا اگر ٹالنا چاہتے ہو اور وہ زبردستی پر اتر آئے اور کچھ نازیبا بات بھی بول جائے پھر بھی تم خاموش رہنا، برداشت کر لینا، معاف کر دینا، کچھ مت بولنا، اس لیے کہ وہ ٹینشن میں ہے اپنی ضرورت کی وجہ سے۔ خیر من صدقۃ یتبعها، اللہ فرماتا ہے اگر تم نے اس نے کچھ بولا اس کے جواب میں تم نے ایسی بات بول دی جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے اور پھر کہا کہ چلو یار تم زبردستی کر رہے ہو، لو پکڑو 10 پاؤنڈ دفع ہو جاؤ، اور تم نے 10 پاؤنڈ دیے تو اللہ فرماتا ہے یہ تیرا 10 پاؤنڈ دینا یہ اچھا نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ کیوں اچھا نہیں ہے؟ اس لیے کہ تو نے اس کا دل توڑا، اس کے بعد میں 10 پاؤنڈ دیے، اس سے تو بہتر ہے کہ وہ اچھی باتیں بول کے تم اس کو ٹال دیتے نا، تو کم سے کم امید کے ساتھ میں چلا جاتا مگر اس کا دل تو نہیں ٹوٹ جاتا۔ تو ایک تو یوں ہی ضرورت مند تھا، پھر تم نے اس کا دل توڑ دیا، اب دل توڑنے کے بعد میں تم صدقہ دے رہے ہو تو اس کے دل کو تم منا نہیں سکتے ہو، تو اللہ فرماتا ہے ایسا صدقہ اللہ خود پسند نہیں فرماتا ہے کہ جس کو دے کر کے پھر تم اذیت دو اور تکلیف دو، اس سے بہتر ہے کہ تم اچھی بات بول کے ٹال دو، یہی ٹھیک ہے، مگر دے کر کے فقیر کو اذیت مت دینا۔ اس کے بعد کی جو صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ قابل غور ہے کہ سارے فیصلے رب کے ہیں، اگر تجھے دولت والا بنایا ہے تو اسی نے بنایا ہے، اگر اس کو تیرے در پہ آنے والا بنایا ہے تو اسی نے بنایا ہے، یہ حکمت تو نہیں جانتا ہے، وہ جانتا ہے، اس نے کسی کو کیوں مالدار بنایا، اس نے کسی کو کیوں غریب بنایا، یہ حکمت تو نہیں جانتا ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں طریقہ بتا دیا، بس تیرا کام ہے دینا ہے تو دے دے، اچھی بات بول کے ٹال دے، اذیت مت دینا۔ پھر واللہ غنی حلیم، اللہ بے پرواہ حلم والا ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ چاہے تو ڈائریکٹ اس کو دے دے، تیرے در پہ کیوں بیچتا اس کو، وہ غنی عن العالمین ہے، مگر اس نے اپنی حکمت سے کسی کو مال دے کے آزمایا ہے تو کسی سے مال لے کے آزمایا ہے، اور ان غریبوں کو اللہ نے تمہارے لیے امتحان بنایا ہے کہ جس کو میں نے محتاج بنایا ہے، غریب بنایا ہے اور تجھے امیر بنایا ہے تو تو ان پر ظلم کرتا ہے، یا پھر تو اس اپنے مال کو رب کا مال سمجھ کر کے اپنے ساتھ ان کو بھی شامل کرتا ہے۔ تو مالداروں کے لیے غریب کو اللہ نے بطور امتحان کے رکھا ہوا ہے، اسے صبر کرے، صبر اگر وہ کرے گا تو اسے اس کا بدلہ مل جائے گا، لیکن تم اگر اذیت دو گے تو جو کچھ تم نے دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بھی بیکار اور ضائع کر دے گا، اس لیے کہ تم نے مانگنے والے کے دل کو توڑ دیا ہے۔ وہ غنی عن العالمین ہے مگر پھر بھی اس نے تمہارے در پہ بھیجا ہے، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، اس حکمت کو پامال نہ کرنا، اس لیے اللہ نے ساتھ میں غنی کا ذکر ہے، فقیر کی بات، اور اللہ اپنے غنی ہونے کو کیوں ذکر فرما رہا ہے کہ تیرے در پہ آیا ہے، تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اذیت مت دینا، اچھی بات بولنا، اس کو امید دلانا، اس کا دل توڑ مت دینا، اللہ چاہتا خود ہی دے دیتا مگر تیرے در پہ بھیجا ہے، ایک حکمت کے ساتھ بھیجا ہے، اس حکمت کو پامال نہ کرنا۔
اور حلیم، اللہ حلم والا ہے، بہت کچھ معاف کر دیتا ہے۔ تو تم نے بھی تو دولت لے کر کے بہت اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کی ہے، بہت کچھ اللہ کی نافرمانیاں کی ہے، وہ اللہ فوراً ہی گرفت کرنے پر آتا تو کیا تجھے دولت ملتی؟ سب کچھ تیرے پاس سے چلا جاتا، مگر پھر بھی تو پرابلم کرتا ہے، پھر بھی تیری دولت کو اللہ فوراً واپس نہیں لے لیتا، تجھے اور بھی مہلت دیتا ہے، اور بھی مہلت دیتا ہے۔ وہ حلیم بن کے فیصلہ کرتا ہے، جبکہ رب ہے تو تو بندہ ہو کے حلیم کیوں نہیں بنے گا؟ وہ رب ہو کے حلیم بن رہا ہے، تو بندہ ہو کے حلیم کیوں نہیں بنے گا؟ اس کے جانب اشارہ کیا کہ بندہ کو تو اور زیادہ متواضع بننا چاہیے، منکسر بننا چاہیے، عاجز بننا چاہیے، اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بلکہ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم کسی غریب کو صدقہ دو، کسی غریب کو کچھ عطا کرو، تو ادب کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنا ہاتھ نیچے رکھو اور فقیر کو کہو کہ لو اپنے ہاتھ سے اٹھا لو، اس کے ہاتھ کو اوپر لے جاؤ۔ بھلے دینے والے ہی کا ہاتھ اوپر والا ہاتھ مانا جاتا ہے، مگر ادب کے طریقے میں ہمارے بزرگوں نے سکھایا کہ تم اللہ کے نام پر دے رہے ہو تو اپنے آپ کو نیچا ثابت کرو، میرا ہاتھ نیچے ہے، اے فقیر تو اوپر والے ہاتھ سے تو لے لے، اوپر والا ہاتھ تیرا ہوگا، نیچے والا ہاتھ میرا ہوگا، اس لیے کہ میں تجھے دے کر کے میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں، گویا اس کو دے کر کے میں دعا کر رہا ہوں، میرے مولا بہت کم دیا ہے مگر اس کم کو اپنی بارگاہ میں تو بہت زیادہ کر دینا۔ تو نیچے ہاتھ رکھنے میں دینے کے ساتھ میں دعا کی طرف بھی اشارہ ہو جاتا ہے کہ میں نے دے کے احسان نہیں کیا، میں تجھے دے کر کے رب سے زیادہ مانگنے کا خواہش مند۔ یہ طریقہ ہمیں سکھا تاکہ اس کو اذیت نہ ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس کے ہاتھ میں رکھوں اور اس کو ایسا ہو جائے کہ اللہ میرے لیے ایسا وقت لایا کہ لوگوں کے آگے مجھے مانگنا پڑتا ہے، میں ادب کے ساتھ میں کہوں گا نہیں نہیں نہیں، آپ کا ہی مال ہے لے لو، آپ کا ہی مال لے لو، تو اوپر کے ہاتھ سے لے گا تو اس کے دل کو تسلی ہوگی، چلو ملا بھی تو بہت اچھے الفاظ کے ساتھ میں ملا ہے، بہت اچھے طریقے کے ساتھ میں ملا ہے۔ تو کبھی کبھی صدقہ سے زیادہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کا طریقہ بن جاتا ہے، اس لیے لوگوں کو دینے میں پسندیدہ طریقہ ہونا ہو، اور رب ہمیں سکھا رہا ہے، جو دینے والا ہے، جو مالک ہے، جو غنی عن العالمین ہے، وہ سکھا رہا ہے کہ یہ حکمت کے فیصلے ہیں۔ کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، اس حکمت کو تو نہیں جانتا ہے، مگر رب تجھے جیسا سکھائے ایسے سکھا کر کے، اس طرح سے عمل کر کے، ایسا سیکھ کر عمل کر کے رب کو راضی کر لے جا۔ آگے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ فرماتا اے ایمان والو، اللہ کے لیے دیتے ہو نا تو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اللہ نے فرما دیا ہے کہ ایمان والوں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، مگر ضائع کرنے کا ریزن تو پیدا مت کرنا۔ اگر تو نے خود ضائع کرنے کا ریزن پیدا کیا تو میں بدلہ دینے والا بھی ہوں اور بدلہ لے کر کے اس بدلے کو ختم کرنے والا بھی میں ہوں۔ میں دینا بھی جانتا ہوں، میں لینا بھی جانتا ہوں، میں دیتا بھی ہوں، خود دیتا ہوں اور لیتا بھی ہوں، مکمل لے لیتا ہوں، ساری طاقتیں رب کی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا اے ایمان والو، اجر میں نے تو وعدہ کر دیا کہ تمہارے اجر کو ضائع نہیں کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، احسان جتا کر اور تکلیف دے کر اپنے صدقات کو بیکار نہ بنا دو۔ اللہ نے بہت بڑا ثواب تمہارے لیے اس صدقے کا آخرت میں رکھا ہوا ہے، دے گا، اس لیے کہ رب نے وعدہ کیا ہے، مگر تیری ذمہ داری ہے کہ اس کو خود ضائع مت کرنا، اور خود ضائع کرنا یہ ہوا، اس کو بھی اللہ نے بتا دیا۔ اگر تو احسان جتائے گا، فقیر کو دے کر کے احسان جتائے کہ میں تجھے دے رہا ہوں ابھی یا بعد میں، زندگی میں کبھی اگر تم نے دے کر کے احسان جتایا
تو ہیئر آفٹر میں تمہیں ریوارڈ لینا ہے نا. اگر تم نے اس کی حیات میں بھی اس کو جتا دیا, اس کے بعد اس کی اولاد کو جتا دیا, پھر بھی تیرے دیے ہوئے کا بدلہ ضائع اور بیکار ہو جائے گا. اسے بھی مت اذیت دینا, اس کی وجہ سے اس کے رشتہ داروں کو بھی اذیت مت دینا, اس کی وجہ سے اس کے بچے اور متعلقین کو بھی اذیت مت دینا کہ تم نے اس کو دیا ہے. احسان نہیں کیا, احسان تو لے رہا ہے رب سے کہ ایک دے کے کئی گنا لینے کے لیے تو دے رہا ہے, پھر کیوں تو اس کو ستائے گا. تو فرما احسان مت جتانا ورنہ بدلہ بیکار کر دوں گا, کچھ نہیں دوں گا, سارا ثواب ضائع ہو جائے گا. اور اذیت میں مت دینا, تکلیف میں مت دینا, لوگوں کے درمیان اسے رسوا مت کرنا, یہ مت کہنا کہ میرے ہی پیسوں سے پل رہا ہے اور پھر ہمارے ہی سامنے بولتا ہے. ایسی کوئی اذیت مت دینا. تو اپنا پیسہ نہیں دیتا, سارا مال خدا کا ہے, ربی نے تجھے دیا ہے اپنی حکمت سے, اس لیے ایسا مت کرنا. پھر اللہ نے ایگزامپل, کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر, اس کی طرح کہ جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے. کوئی آدمی دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو ثواب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے لیے ہے ہی نہیں, دوسروں کو دیکھنے کے لیے. بڑے لوگوں کو نظر آئے کہ اللہ کے لیے دیا ہے مگر اس کی نیت خراب ہے تو اللہ اس کو بدلہ نہیں دے. اور جو کافر ہے وہ مال خرچ کر کے اس کو بدلہ نہیں دے گا. تو اس طرح سے مومن اگر کسی کو دے کر کے احسان جتائے گا اور اس کو تکلیف پہنچائے گا تو اس کو بھی بدلہ نہیں ملے گا. بدلہ ملا بھی ہو تب بھی اللہ اس کو باطل کر دے گا. پھر اللہ نے ایک اور ایگزامپل دیا کیسے باطل کرے گا. تو ایسا مت سمجھنا کہ تھوڑا باطل ہو گیا, چلو کچھ تو ملے گا, جتنا دیا اتنا تو ملے گا, نہیں, بالکل باطل ہو جائے گا. تو اس کی مثال اللہ نے دی, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں اس کے ضائع ہونے کی مثال ایسی ہے, تو اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے ایک چٹان, پتھر کہ اس پر مٹی ہے, چٹان کے اوپر گرد و غبار دست وغیرہ لگا ہوا ہے, اب اس پر زور کا پانی پڑا, بارش آئی بہت تیزی کے ساتھ میں, تو پتھر پر کچھ رہے گا, وہ ساری مٹی اٹھا کر کے لے جائے گا, پتھر بالکل کلین ہو جائے گا. پانی پڑا جس نے اسے نرا پتھر کر چھوڑا, ساری مٹی نکل گئی, پتھر کلین ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی گرد و غبار اس پر نہیں, ٹوٹل چلا گیا, پتھر کلین ہو گیا. اللہ فرماتا ہے تو دے کر احسان جتائے گا تو جیسے پتھر پر پانی گرنے سے گرد و غبار مکمل چلا گیا, کچھ نہیں رہا, نرا پتھر ہو گیا, اس طرح سے تیرے صدقے کو مکمل ضائع کر دوں گا, اس کے برابر بھی بدلہ تجھے نہیں لوٹاؤں گا اگر آنے والے کو تم نے اذیت دی اور اس کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی. فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا, کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے, اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا ہے. تو اے مومن, تو مومن ہے, کافروں کی طرح سے مت بننا, کافروں کی طرح سے عمل مت اپنانا. اللہ نے جو طریقہ تجھے دیا ہے اسی طریقے کو اپنانا تاکہ تیرا پیسہ اور تیری مالی عبادت خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, اور رب نے جتنا دینے کا وعدہ کیا ہے اس سے بھی زیادہ خوش ہو کر کے تجھے واپس عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. Today the discussion is on the etiquette of giving and turning a person away if you can't give. So what are the etiquettes of giving in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, and what are the etiquettes of how to turn a person away if you can't give at that current moment in time. So when a person who is in need, he asks for assistance, then it is a moral duty upon a Muslim or upon the Muslims in general to fulfill this person's need, to assist him, to help him. And if they cannot fulfill this need of his at that particular moment, then when they turn such a person away, then they should do so without dishonoring such a person, without rebuking him, scolding him. Do it in a respectful way that you can't give it, and turn him away nicely rather than scolding him. Because it was the habit of the Prophet ﷺ that he never used to say no. In any instance when someone used to ask him of something,
and they used to be in need of something, and they came to the Prophet ﷺ, then the Prophet ﷺ never used to say no to anyone's request. So if he never had anything materialistic at that moment in time, then he would either tell the companions to fulfill that person's need, fulfill that person's whatever he needs, and if the Prophet ﷺ used to have that materialistic thing or had something, then the Prophet ﷺ would give that thing away without any questions. Or if there was no one around that he could tell, or he had nothing at that particular moment, anything materialistic, he used to say that I don't have something at the moment, but when I do have something, then come back and collect it from me, then I will give it to you. So he made a promise at that time, and he would make a promise. So the Prophet ﷺ teaches us some etiquettes here, that if you don't have anything, then don't turn the person away completely. At least say to the person that I will help you, I will assist you in some way when I do get the materialistic thing that you want. If not, then at least try to help the person by asking someone else to assist him. And if you can't even do that, then at least tell the person to come back at another time that you may be able to give to him when you receive the thing that this person needs. So in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala has ordered us, or rather He has prohibited us to not to rebuke the beggar. When a person comes to our door, a person comes and asks for assistance, a person begs for assistance, someone who is needy, someone who is less fortunate, then don't rebuke this person, don't scold them or reprimand them if you can't give something to them, because the person is already feeling down, he's already less fortunate, he's already destitute, he is very needy, he has nothing, he already feels down, and then when you reprimand him, on top of that, you can't even give anything to him and you reprimand him, then this person will feel even worse. So this is not part of Islamic character and not the way of the Prophet ﷺ. Instead, if you cannot give, then nicely tell the person that you won't be able to give anything, and maybe try and help them in a different way, maybe ask someone else to help them, but don't turn them away in a fashion where the person, you scold the person, you reprimand him and he feels really down, because it's not the way of Islam. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says that with regards to spending in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala says the example of those who spend their wealth in Allah subhanahu wa ta'ala's way, in the way of Allah, is similar to that of a grain which has sprouted 7 stalks. So when a grain grows and it has stalks, He takes out 7 stalks, and in each of those stalks there are 100 grains. So Allah subhanahu wa ta'ala says that He may even increase it even further, even more than this, for whomever He wills. And Allah subhanahu wa ta'ala is the most capable, and Allah subhanahu wa ta'ala is the all-knowing. So from this verse of the Quran, when you give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, based on this verse of the Quran, it's almost increased, the reward of it is increased by 700 times. And Allah subhanahu wa ta'ala says that He may increase it even more for whoever He wills. This is up to Allah subhanahu wa ta'ala, as Allah subhanahu wa ta'ala is the most capable, as Allah subhanahu wa ta'ala is the all-knowing. For whoever He wills, He can increase the reward. But at the very least, the Quran says when you give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, then the example of it is like a grain that grows, it has 7 stalks, and within each stalk there are 100 grains. This basically means 700 for each, whatever you give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah can increase that as much as He wants. There is no reduction in the treasures of Allah subhanahu wa ta'ala. He can give as much as He wants. In addition to this, when we give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala to someone who is needy, then there are some etiquettes to remember, is that we should not recount the favor that we have done upon this person by giving to someone, and then you recount this favor by telling them, I'm the one who has given to you, I'm the one who looks after you. All of these things are recounting favors. You give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala by giving to someone who is needy, and then on top of that you're recounting this favor, then you're dishonoring this person even more. He already feels down. No one likes to beg. Even though people in the world, some people make this into a business transaction, but many people in the world who are actually truly unfortunate, they have less wealth, no one likes to beg. Even people who have less wealth and have nothing, they don't want to beg. It's not something that they want to do regularly. But they're in a situation that they have to beg because they have responsibilities to fulfill. They need to provide food for their children. So no one wants to beg. So when a person comes to you and he begs, then he's at his lowest point. He feels at his lowest point. And then on top of that, if you dishonor this person, or if you recount your favors with this person by saying that I'm the one who gives to you, I'm the one who looks after you, and you recount these favors with him, then he'll feel even worse. So this is dishonoring a person, and Islam prohibits us from dishonoring a person and causing someone more harm, causing someone more discomfort. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says that those who spend their wealth in Allah's way, and thereafter they do not express
favor, meaning they do not recount favor, nor do they cause injury, meaning they do not hurt the person's feelings, then their reward is with their Lord, and there shall be no fear upon them, and nor shall they grieve. Allah subhanahu wa ta'ala says that people who do this, who spend in Allah's way, they give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, they don't recount their favors with the person who is poor, they don't cause the person they don't cause the person who they're giving to, they don't hurt his feelings in any way, then Allah subhanahu wa ta'ala says that the reward of giving like this to the less fortunate is with Allah subhanahu wa ta'ala. Allah will give you the reward for this, and on top of this there will be no fear for you, and there will be no grieving for you, meaning Allah subhanahu wa ta'ala will provide for you and will assist you in your day-to-day life as well. So this is for the person who does not recount and does not recount his favor, and does not cause or hurt someone's feelings. And if a person cannot give, so this is for the person who can give and does not express favor, but what about a person who cannot give at a particular moment? A person comes to ask someone, like, give me something, I'm in need, give me some money, give me some food, whatever the person asks and he's in need, then what do you do if you can't give it at that particular moment in time? Then the way to, the etiquette behind that is to be respectful and to pardon yourself and say to the person nicely that you won't be able to give. Unfortunately, you have your own responsibilities and you may not be able to give. So you turn this person away nicely. This is better than scolding someone and causing them harm. As when you cause harm, this is hurting another person's feelings, and Islam does not permit a person to hurt another person's feelings. So when you can't give to someone, then turn them away nicely. Turn them away without scolding them, without rebuking them. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, kind speech and forgiveness are better than charity followed by injury. And Allah subhanahu wa ta'ala is free of need, and Allah is forbearing. In the Quran, Allah says that it's better for you to be kind, better for you to be respectful, better for you to pardon yourself than giving charity followed by hurting someone's feelings. For example, someone constantly asks you, he's begging, he constantly asks over and over again, and you've said to him no a few times, you're not able to give it to him, but he keeps asking over and over again, because that person, you have to look at it from his perspective too, that he also has to provide for his family, just as you have to provide for yours. He needs to provide for his, and it's very difficult for him to get the finances. So because of this, he's considering his responsibilities, and because of this, he's being he's trying his hardest. He's trying so much. Despite you saying no, he feels that he may be able to persuade you. Constantly keeps doing so. You get frustrated after a while, and then you give him some money, you throw it at this person, or you say to him, you know what, take it, seeing as you keep asking over and over again. Then this form of charity that you have just given, there's no reward for this form of charity, because you have given this charity by way of hurting someone's feelings, harming someone. And this form of charity is not accepted. You're not given the reward because you're harming someone. It's better for you to then just be nice and respectful and say, you know what, I won't be able to give it to you at this moment in time, rather than hurting someone's feelings and then giving in charity in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. So we learn two etiquettes from this, that if you give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, then don't recount favors upon giving, don't recount favors with the person. And in addition to that, the second etiquette that we learn is that if you can't give something to a person who is less fortunate and he asks you, then turn them away nicely without scolding them, without rebuking them. And if you recount the favor, or after giving, or you rebuke them despite giving, so you've given it but you rebuke them, you've scolded them, then Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, O people who believe, do not invalidate your charity by expressing favor and causing harm, causing injury, like the one who spends wealth for people to see and does not believe in Allah subhanahu wa ta'ala and the last day. So in the beginning of this verse, Allah subhanahu wa ta'ala addresses the believers, O people who believe. So he's addressing the believers. Allah says that do not invalidate your charity. So by giving in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, if you want your charity to be accepted, then don't do this. Don't invalidate your charity by expressing favor, by recounting favors, reminding someone of the favor that you did them. By giving them money, you remind them. Don't express this favor. Don't cause harm to a person. Don't rebuke the person who comes to ask you. Don't harm or hurt his feelings. Yes, if you do this, then this will invalidate your charity. Allah says, do not invalidate by doing these things. Therefore, if you do these things, then you have invalidated your charity that you have given in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala says that if you do these things, then you are like the one who spends his wealth for people to see. It's like you spending your wealth to show off. You want to show people. In the hadith, the Prophet ﷺ said that showing off, it destroys a person's deeds. And the way it destroys a person's deeds is because this person is doing it for other people rather than doing it for Allah subhanahu wa ta'ala. So if a person spends his wealth for people to see, he's spending it so that people say this person is giving in the way of Allah subhanahu wa ta'ala so much, and they praise him, he's doing it for this praise, then
Allah subhanahu wa ta'ala says that this person's deeds, this person's charity is invalidated. So just as a person who expresses or recounts favor, and just as a person who hurts another person's feelings, in the same way, this person who spends in Allah subhanahu wa ta'ala's way but does it for the sake of people, his deeds are also invalidated. And also those people who do not believe in Allah on the last day, the disbelievers, their deeds are invalidated too. They do not get a reward or share in their deeds of what they do in this world. They are not rewarded for it. Because Iman is the fundamental, Iman is required for a person to receive any form of reward and to receive salvation in the hereafter. So then Allah subhanahu wa ta'ala gives an example of a person who does invalidate his charity by expressing favor, and also invalidates his charity by rebuking the person who is giving it to. Allah subhanahu wa ta'ala says that the example of such a person is that of a rock. So imagine a rock that is covered with dust or some soil or whatever it's covered with is covered, and then rain falls, and then what happens to the rock is the rain clears this dust away from the rock, clears the soil away from the rock, and now this rock becomes bare. You can see the rock, it's clear, there's no dust on it, there's no soil on it. So Allah subhanahu wa ta'ala says that this is the example of such people, that they shall have no control over anything that they have earned, meaning they will not receive benefit from what they have earned, and Allah subhanahu wa ta'ala does not guide the disbelievers. So in this verse Allah subhanahu wa ta'ala explains to us that this is like if you give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, but then you express favor, you recount your favors with others that you have given to them. On top of that, you rebuke a person who you are giving it to, the less fortunate, you rebuke them, you scold them, you dishearten them, you make them feel bad in the first place. Then your charity is invalidated. Allah subhanahu wa ta'ala will not give you the reward, and Allah says that you will not benefit from what you have given in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. So you lose the entire reward of this charity. So we have to keep in mind these etiquettes of giving in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, that when you give, do not express favors, do not recount favors upon giving, and on top of that, do not scold the person that you're giving it to. If you can't give it, then turn them away nicely, but do not scold them or rebuke them. And if you do give it to them, even after rebuking them, then Allah subhanahu wa ta'ala says that this charity is invalidated because you have hurt another person's feelings. So these are the etiquettes of giving in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon the teachings of Islam. Assalamu alaikum.